بھائی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو یار، ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کی خوشیاں غم بانٹو آپس میں۔ اچھا جی، سوشل میڈیا کے اوپر ویسے تو ہم علی ممتاز صاحب بہت ساری ویڈیوز ایسی دیکھتے ہیں یا بہت ساری گفتگو ایسی سنتے ہیں جس سے شرمندگی ہوتی ہے جی مگر اس میں پھر دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کو ہدایت دے دے، اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بے حیائی یا بد زبانی پھیلائی جا رہی ہے، اللہ تعالی اس کو کسی طریقے سے کوئی ایسی پالیسی ہمارا ملک بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی راہ راست پہ چڑھا دے۔ اچھا، ایسے لوگ جو میڈیا سے تعلق نہیں رکھتے تھے یا ٹرینڈ نہیں ہیں یا جن کو میڈیا کا احساس نہیں ہے یا جن کو اپنے نام کا یا اپنی شہرت کا اتنا احساس نہیں ہے، وہ ایسے ہی شروع ہوئے ہیں اور وہ شروع ہو گئے ہوئے ہیں، بالکل ان کو تو دیکھ کر یا ان کی ایسی بری گفتگو سن کر شرمندگی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، مگر اس طرح حیرانگی نہیں ہوتی چونکہ معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے۔ حیرانگی وہاں پہ ہوتی ہے کہ جب اچھے بھلے ایکسپیرینسڈ لوگ، میڈیا سے متعلقہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ایسی گفتگو کرتے ہیں یا ایک دوسرے پہ ایسا کیچڑ اچھالتے ہیں کہ باخدا بڑی ہی بہت ہی حیرانگی اور شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے نہ کریں یار، جب آپ لوگ کسی کے متعلق کو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے متعلق کو تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا یہ احساس ضرور رکھیں کہ آپ ماشاءاللہ نون ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تجربہ دیا ہوا ہے، ایکسپیرینسڈ ہیں آپ کو اللہ پاک نے ایک پلیٹ فارم اگر دیا ہے تو وہاں پہ کسی کے گریبان کو نہ پکڑیں، کسی کی بے عزتی کرنے کی کوشش نہ کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ صرف وہاں پہ صرف وہ جو ایک پوڈ کاسٹ میں یا کسی ویلاگ میں بات کر رہے ہیں تو وہ وہاں کی بات ہی نہیں ہے، صرف اس کمرے میں نہیں رہ جانی، ساری دنیا میں جانی ہے، اور آپ نے اپنے پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا ہے۔ ان لوگ جو ہیں، مطلب میں اپنے آرٹسٹوں کی بات کروں گا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، بھائی مشہور تو آپ اللہ کے فضل سے پہلے ہی ہیں، اگر آپ یہ اس طرح کی گفتگو نیگیٹو کر کے تو کوئی اپنے ویورز بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے سبسکرائبر بڑھانا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو یہ بڑی بری بات ہے، بڑی گھٹیا بات ہے، ایسے نہ کریں، یہ دوسرے پہ کیچڑ اچھال کے نہ کریں، اچھے طریقے سے اچھا راستہ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، انما الاعمال بالنیات، جی ہاں، اللہ پاک آپ کی اچھی نیت کا آپ کو ضرور دے گا۔ پھر مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے اپنے مخصوص رزق کو ناجائز طریقوں سے حاصل کر کے حرام مت کرو۔ یہ 36 دفعہ ہم اسی پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ یہ تو رب کا حکم ہے کہ آپ کا رزق مخصوص ہے، اب اس کو بے شک آپ جائے نماز تسمیاں بیچ کے کما لیں یا آپ پاؤڈر بیچ کے ہیروئن بیچ کے کما لیں، آپ کو اتنا ہی ملنا ہے، نہ کریں ایسے، نہ کریں ایسے۔ کسی آرٹسٹ پہ، کسی فلم پہ یا کسی ڈرامے پہ تبصرہ کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کے آرٹسٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اچھے طریقے سے یار تنقید کرو، برے طریقے سے تنقید نہ کرو، اور تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، کیا کر بیٹھے ہیں آپ، اس طرح نہ کریں۔ بہت بہت بڑے فنکاروں کے متعلق بڑے بڑے عجیب جملے کہہ دیتے ہیں، اور پھر ایسے ہی بھائی آپ آرٹ سے، پرفارمنگ آرٹ سے منسلک ہیں، آپ اپنے انٹرنیشنل فنڈوں میں بھی شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو صرف پرفارمنگ آرٹ کا پتہ ہے، آپ اپنی فوج کو ریپریزنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنی حکومت کو ریپریزنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں جو آپ کو نہیں آتی، اور پھر آپ اپنے نمبر بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا نیشنل لور ثابت کرنے کے لیے آپ دوسرے کی پان پت اتارنی شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ بے شک میں تو اکثر کہتا ہوں اپنے آرٹسٹ بھائیوں کو کہ خدا کے واسطے
اس شعبے کی بات نہ کریں جس کا آپ کو تجربہ نہیں ہے. ہاں جی، آپ ایک نون فگر ہیں, آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ پکڑی جائے گی, اس پہ یا تو لیدے شروع ہو جائے گی یا واہ واہ ہوگی, اور آپ کی واہ واہ سے اگر کسی دوسرے کی بے عزتی ہو رہی ہے تو وہ بڑی شرمندگی کی بات ہے. وہ واہ واہ جو ہے وہ حرام ہے, وہ حرام ہے. دوسرے کو ذلیل کر کے واہ واہ جو ہے وہ بڑی مشہور بات ہے کہ اس عزت کو, اس طاقت کو کیا کرنا ہے, اس سے ڈریں جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہ نہ کریں یار. ابھی پچھلے دنوں جنگ کے دوران بھی یہی ہوا کہ بھائی فلاں کیوں نہیں بول رہا, فلاں کیوں نہیں بول رہا, فلاں کیوں, یہ بکے ہوئے لوگ ہیں, یہ انڈیا میں کام کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ کر, او بھائی نہ کرو ایسے. کوئی جا کے انڈیا کے پیری پڑھ کے نہیں کام کر کے آیا ہوا. جس کو پاپولیرٹی ملی ہے, اب سوشل میڈیا ہے, تو ان لوگوں نے کاسٹ کیا ہے ان لوگوں کو, انہوں نے جا کے کام کیا اور بڑی عزت کے ساتھ کیا ہے. آپ کے ملک کی عزت بڑھائی ہے ان لوگوں نے. اور ان کو اگر نہیں پتا اس بات کا کہ جنگ کے دوران یا اس جھگڑے کے دوران کیا بات کرنی ہے, تو آپ کیوں ان کو مجبور کر رہے ہیں؟ وہ بڑا اچھا کر رہے ہیں, وہ خاموش ہیں, ان کو نہیں بولنا چاہیے. اگر وہ نہیں ایسی بات کر رہے کوئی, تو یہ کوئی ان کا نقص نہیں ہے, یہ کوئی میرا مطلب ہے ان کا جرم نہیں ہے. اپنے اپنے شعبے تئیں رہیں. آپ اپنے ثقافتی محاذ کے اوپر ہی جنگ لڑیں. آپ فوجی محاذ پہ جا کے جنگ لڑنے کی کوشش مت کریں. بالکل صحیح. آپ سے کہیں کسی وقت بھی الٹا فائر ہو سکتا ہے. پھر اگر میں نے بات کی ہے تو میں نے اپنی مرضی سے کی ہے. کوئی دوسرا اگر نہیں کر رہا تو اس کی مرضی. اس کو نہیں ہے کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے, نہیں اس کو اتنا کوئی نالج اس حوالے سے, وہ نہیں کر رہا, چھوڑ دو, چھوڑ دو. کیوں ایک دوسرے کو ذلیل کر کے ہمیں شوخے ہو کے اپنے نمبر بنا رہے ہو؟ پھر یہی چیز ڈراموں میں اور فلموں کے حوالے سے بھی ہے. جی جی جی. آپ کسی کے اوپر کسی فلم پہ یا اس کے کسی کردار پہ یا کسی آرٹسٹ پہ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو خدا را ملک کی عزت کو مد نظر رکھیں. بالکل صحیح. اپنے آپ کو, اپنے لوگوں کو ذلیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. اپنے بندوں کا, اپنے ملک کے آرٹسٹوں کا, کسی دوسرے آرٹسٹوں کا برا بھلا اگر آپ سوچ رہے ہیں تو آپ اپنا سوچ رہے ہیں یار. اب تو گلوبل ویلیج ہے, اب تو ہر بندہ آپ کی ایک ایک بات سن رہا ہے. بالکل. بڑا ہی مجھے مزہ آیا. ہماری بڑی پیاری فنکارہ ہیں سروت گیلانی صاحبہ, انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی, وہ پڑھ کے مجھے بہت مزہ آیا. ایک ایسی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اپنے ساتھی فنکاروں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اپنی اور اپنے شعبے کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ انڈسٹری کی نمائندگی کرتے ہیں. آپ اپنے ہی دوستوں اور ساتھی فنکاروں کی برائی کر کے یا انہیں نیچا دکھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ فنکاروں کے متعلق بات ضرور کریں, مگر عزت اور وقار کے ساتھ. محلے کی جھگڑالو عورتوں کی طرح یا جھگڑالو مردوں کی طرح نہ بات کریں. دیکھیں نا کیسی خوبصورت بات کی. اور میں خود بھی اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کی بے عزتی کر